السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں، یہ انہوں نے یکدم انگریز آئے تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، جو کہ ان کا فیلڈ بھی نہیں تھا، اور 1857 میں جنگ آزادی کو انہوں نے لیڈ کیا، اور پھر اس جنگ سے شکست کھانے کے بعد جو ہے یعنی 67 وغیرہ میں انہوں نے آ کے ایک مدرسے کی بنیاد بنا دی اور مدرسہ پڑھانے لگ گئے اور انگریزوں کی مشابہت نہیں کرنی، یہ وہ۔ پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، تقریباً آدھی صدی گزری، تو انہوں نے 1919 میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھ لی۔ میں اس پہ سوچتا ہوں تو بات یہ ہے کہ علماء دیوبند وہ عوام کو یعنی ایک قسم کی سرپرستی انہوں نے کرنی ہے، اور عوام کے سماج کے اندر انہوں نے امن کو قائم رکھنا، یہ بھی ان کا ایک فریضہ منصب ہے۔ جیسے گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے اور گھر کو اس نے امن اور سکون کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، تو جب انگریز ہندوستان میں آئے تو اس وقت چونکہ پہلے ہندوستان بہت خوشحال تھا، اور مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انڈیا کو، تو لوگ امن سے رہ رہے تھے، تو علماء اپنا کام کر رہے تھے۔ اس وقت کی صورتحال مدرسوں کی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انگریز آئے تو وہ اس کو لوٹنے آئے تھے۔ جب وہ لوٹنے آئے تو اس وقت کی جو رجواڑے تھے ان میں ہمت نہیں تھی کھڑا ہونے کی، تو عوام کا جو مستقبل نظر آ رہا تھا، اس معاشی کشم پرسی جو نظر آ رہی تھی یا بعد میں جو ہوتا، تو اسی وجہ سے علماء نے اس انگریز کو بزور بازو نکالنے کے لیے علماء دیوبند نے یہ مورچہ سنبھالا جہاد کا۔ اور یہ مطلب صاف ظاہر ہے، اب سارے علماء تو نہیں تو، علماء تو لیڈ کرنے والے تھے، باقی عوام ان کے ساتھ تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی، وہ سارے ان کے ساتھ شامل تھے۔ اب اس جہاد میں شکست کھا گئے، شکست اس لیے کھا گئے کہ انگریزوں کے پاس مطلب جدید ترین ہتھیار تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جدید ترین ہتھیار مسلمانوں نے کیوں نہیں بنائے، بھئی وہ مولویوں کا کام تو نہیں تھا، جن کے ذمہ تھا وہ بناتے۔ اس وقت وہ تو غزلیں سنتے رہے، دربار سجاتے رہے، تو اس وقت وہ یہ علماء دیوبند تو ان کے درباروں میں جا کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، پڑھنے والے پڑھتے تھے، تو مولویوں کا کام تو نہیں تھا جدید ہتھیار کرنا۔ بہرحال نہیں ہو، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب یہ جنگ ہار گئے تو اس کے بعد انگریزوں نے جو فورٹ ولیم کالج بنایا پہلے، تو اس سے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہ ہندوستان کی معاشرت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو علماء نے مورچہ بدلا اور اس کے مقابلے میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، تو علمی طور پر مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ محاذ سنبھال لیا۔ تو اسی دوران انہوں نے کوشش کی گوریلا وار سے، ریشمی رومال تحریک سے کسی طریقے سے مطلب انگریزوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن بہرحال جب 1919 میں جب پوری دنیا کے اندر مغربی جمہوریت پھیل گئی، اور یہ پارٹی سسٹم اور عوام کے ووٹ اور یہ جو وہ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، وہ سامنے تو وہ جمہوریت تھی، پیچھے وہی استبداد اور سامراج تھا، لیکن عوام کو چونکہ اسی لالی پاپ سے وہ کیا جا رہا تھا، تو علماء دیوبند نے ایک بار پھر اپنا مورچہ بدلا، اور وہ انہوں نے سیاسی اس کی بنیاد رکھی، ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور اپنے تئیں انہوں نے اپنی کم حیثیت کے باوجود اتنے تک تو گاندھی سے منوا لیا تھا کیبنٹ مشن سے پہلے کہ متحدہ ہندوستان اگر رہا تو 45% سیٹیں جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہوں گی، 45% سیٹیں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہوں گی، اور 10% جو ہے وہ دیگر اقلیتوں کی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس وقت میں علماء دیوبند کی گزارش کروں گا خدمت میں کہ براہ کرم اس وقت آپ ایک اور مورچہ بنائیں، کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیموکریسی آٹوکریسی اس کو بھول چکی ہے۔ دنیا جو ہے نا، یہ سویلائزیشن اور یہ وہ ساری دنیا کی ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہو چکی ہے، کوئی طرح وہ نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے دنیا کے اندر اکانومکس کا مسئلہ چل رہا ہے، معاشی جنگ چل رہی ہے، تو اس وقت ہمیں پھر ایک بار علماء دیوبند کی ضرورت ہے کہ وہ اس فیلڈ کو، اس مورچے کو سنبھالیں۔ یہ مورچہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے، پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ اسی کے پیچھے چل رہی ہے، تو آپ حضرات یہ کر سکتے، اس قوم کو آپ پر اعتماد ہے۔ الرشید ٹرسٹ ہمارے سامنے تھا، آپ نے بنایا، قوم نے اس کو کتنا کچھ دیا۔ الاختر ٹرسٹ ہمارے سامنے، اس وقت بھی قوم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ بلکہ چندہ اور ڈونیشن کی کیا ضرورت ہے، آپ خود کیوں نہیں بنا آپ کے پاس نیٹ ورک ہے، تو اس وقت دنیا کے اندر ایمیزون چل رہا ہے، دراز چل رہی ہے، علی بابا چل رہے ہیں، دوسرے چل رہے ہیں، آخر علماء اپنا بنایا نیٹ ورک سے آپ کیوں نہیں مطلب ہے کہ اس اکنامکس کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔
تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء اس طرف ہو جائیں، آپ نے پہلے علم کا شعبہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو دیا ہوا، اگر اس دوران کوئی دوسرے بھی تھے مولانا تقی عثمانی صاحب کے مخالف ظفر علی خان، وہ بھی چلتے رہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے سیاست کا شعبہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، یا کوئی دوسرے بھی ہیں مولانا چرانی وغیرہ، وہ بھی چلا رہے ہیں اور اب مضبوط آپ کا حصہ ہے اس سماج کے اندر۔ اسی طرح تصوف کا شعبہ ہے، بہت سارے صوفیاء ہیں، کربوغا شریف والے ہیں، مولانا ذوالفقار نقشبندی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، وہ اپنا شعبہ چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ اکانومسٹ کا شعبہ ابھی وہ بیچارے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے نام سے وہ برانڈ شروع کیا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے مولوی حضرات آن لائن کاروبار کریں، اس کو بھی ایک سیٹ اپ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس شعبے کو لے لیں، اور یہ آپ کے پاس اگر چین ہوگی تو مجھے نہیں امید کہ پھر آپ کا کوئی مقابلہ کر سکے گا۔ تو اسی لیے برائے کرم جو علماء کرام علماء دیوبند کے اکابرین، ہم تو سیکولر ہیں، اور ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلی سیکولر جو ورژن ہے اسلام کا وہ ہے ہی دیوبندیت۔ خیر اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، اس مورچے کو سنبھالیں، اکنامکس کو سنبھالیں اور ایک نیٹ ورک تشکیل دیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے بزنس مین آپ کے ساتھ ہیں جو اس سارے کو آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، لیکن پچھلے سال پہلے میں یہ کوشش بھی کرتا رہا، پچھلے سال میں نے اس کے لیے عملاً کوشش کی اور ایک لمبے نیٹ ورک بنانے کے لیے مضمون بھی لکھا، فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنائی ہے۔ اگر آپ اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے pakseculars.com میں جائیں، وہاں پہ ایک ونڈو ہے حالات حاضرہ کی، سیاسیات کی، اس کے اندر تعاون سروسز اینڈ سپلائیز میں نے پوری فیزیبلٹی لکھی ہے، جس میں مولوی صاحبان پورے ملک کے کس طرح نیٹ ورک کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور بھی آپ اس پہ سوچیں، لیکن اس شعبے کو اس وقت خالی نہیں چھوڑنا، بلکہ اس وقت تو ملٹی نیشنل کمپنی ملکوں کو چلا رہی ہیں، تو علماء دیوبند براہ کرم اس کو پورا ایک سیریس لے کے اس مورچے کو فل اپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔